السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام نعیم اختر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ حج کے لیے لباس اور تسبیحات و اذکار خاص کیوں ہیں؟ جی، حج کے لیے لباس اور تسبیحات خاص کیوں ہیں؟ لباس تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان خواہشات سے اٹھ جائے، بالکل قبر میں جو اسے لباس پہنایا جانا ہے اس سے مشابہ احرام باندھ کر وہ پھر رہا ہوتا ہے۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے اس کے اوپر، بلکہ احرام کے اوپر تو سلائی کرنا ویسے منع ہے کہ آپ ان سلی 2 چادریں جو ہے وہ پہن کر جائیں گے۔ تو یہ مسلسل پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اس کا کانشیسنیس زیادہ ہوتی ہے لباس سے متعلق، تو اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر سوچے کہ اس حیثیت میں بھی میں نے جانا ہے۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہے، اور دوسرا جو تسبیحات ہوتی ہیں، مسلمان کی زندگی ویسے بھی اللہ کے ذکر میں گھری ہوئی ہے۔ آپ اٹھتے ہیں تو حکم ہے کہ آپ دعا پڑھ کر اٹھیں، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، پڑھتے ہیں نا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے موت کی بہن نیند سے مجھے جو ہے وہ پھر زندگی کی نعمت میں واپس لوٹا دیا ہے۔ اور جب سوتے ہیں تو اس وقت بھی حکم ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو پوری زندگی ہماری جو ہے وہ دعاؤں کے حصار میں ہے۔ کھانا کھائیں تو دعا پڑھیں، واش روم میں جائیں تو دعا پڑھیں، باہر آئیں تو دعا پڑھیں، ایسے ہی ہے نا، پانی پئیں تو دعا پڑھیں، نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ دعا مانگیں، ذکر ہے، تسبیح ہے، درود ہے، استغفار ہے، آپ کرتے ہیں۔ ویسے تو مسلمان کی پوری زندگی دعاؤں کے حصار میں ہے، لیکن وہاں مکہ شریف میں جب آدمی جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو لبیک اللہم لبیک کی وہ صدائیں لگاتا ہے۔ یہ بڑا روح پرور ترانہ ہے، آدمی اس کو شعوری طور پر پڑھے تو صحیح۔ لبیک کا مطلب ہے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، یعنی ایک مجرم اپنے آپ کو رب کی بے نیاز رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ وہ بے نیاز بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نیکوکار اپنی نیکیاں اور تقوی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ ایک اہل علم اپنا علم دانش سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، پروردگار میں حاضر ہوں، جو تیرا حکم ہوگا میں اس کے مطابق کروں گا۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک ہے، جب بندہ کوئی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں پتھر بھی، شجر بھی، درخت بھی اور ساری چیزیں اس تلبیہ میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جب ملاقات ہوتی ہے تو جس جگہ ملاقات ہوتی ہے اس کی نشانی کیا تھی؟ حضرت یوشع بن نون جو کھانا لے کر نکلے تھے، اس میں تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی تھی، تو وہاں وہ واپس لوٹے تھے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وہاں پر واپس لوٹے اور ملاقات ہوئی تو اس کے بعد سفر شروع ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ موجود تھے، مفسرین نے لکھا وہاں وہ ظاہر اللہ کی تسبیحات کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں مردہ چیز، روسٹ کی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی ہے، مردہ چیزوں میں بھی زندگی آ جاتی ہے۔ تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک مسلسل تسبیحات ہو رہی ہے، مسلسل تلبیہ پڑھا جا رہا ہے، تو وہاں مردہ دلوں کو زندگی کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ اس کی ایک اپنی لذت ہے، اپنی کیفیت ہے، اپنا سرور ہے۔ اور جب بندہ وہاں کھڑے ہو کر رب کے گھر کے گرد وہ طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جب دعا پڑھتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ میں تنہائی میں کہوں، ایک یہ ہے کہ میں خلوت میں کہوں، ایک یہ ہے کہ میں مسجد میں کہوں، اب تو وہ اس کے گھر میں پہنچا ہوا ہے۔ اور اس وقت جو کیفیات ہوتی ہیں لوگوں کی، کوئی دھاڑے مار مار کر رو رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے جرم یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکرانے میں رو رہا ہوتا ہے۔ وہاں سمجھ نہیں آتی کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگی جائے یا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ آنسو بہائے جائے کہ تو نے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق بخشی ہے۔ وہاں عجیب و غریب کیفیات ہوتی ہیں۔ جو کیفیت جس کو نصیب ہو جائے اس کیفیت میں رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلی دفعہ جب میں حاضر ہوا تھا تو وہاں ایک کیفیت یہ بھی میں نے دیکھی کہ ایک نوجوان تھا، بالکل نوجوان، خوبصورت، دراز قامت، اس کی آنکھوں سے آنسو تھے اور دعا مانگ رہا تھا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ مسلمانوں اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب یہ کیفیات ہیں،
کچھ لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں، کچھ امت مسلمہ کے لیے مانگتے ہیں۔ مثلا وہاں جا کر حاضری ہوئی تو اس میں مختلف طواف میں نے کیے۔ ایک طواف تو میں نے کیا جس نے مجھے حج کروایا، میری مسز نے مجھے حج کروایا، ان کی طرف سے میں نے طواف کیا۔ تو دوسرا طواف جو ہے پھر میں نے، چونکہ حدیث پاک ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا، حدیث پاک ہے۔ دوسرا طواف میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا۔ پھر سلسلہ میں نے جو شروع کیا، پھر صحابہ کرام کی طرف سے، خلفائے راشدین کی طرف سے، امہات المومنین کی طرف سے، اہل بیت اطہار کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے، امت مسلمہ کے رجال کار کی طرف سے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 20 طواف ہوئے، پھر اپنے شاگردوں کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، اپنے محسنین کی طرف سے، ایسے پتہ نہیں آپ بھی کافی سارے طوافوں میں ظاہر ہے آئے ہوں گے۔ تو جب وہاں آدمی جائے تو اجتماعی سوچ، انٹرنیشنل ایکسپوئر وہاں پر ملتا ہے، تو اپنے مسائل بھی رب کی بارگاہ میں عرض کریں، امت کے مسائل کو ضرور رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب اتنے لوگوں کی دعائیں وہاں پر ہوں گی تو یقیناً اس کے اثرات نمودار ہوں گے۔ تو بہرحال وہاں جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب رب کے گھر میں گئے ہوئے ہیں نا، تو گھر میں جا کر جب کسی کریم کے گھر جا کے مانگا جاتا ہے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے، اس کی لذت اپنی ہوتی ہے۔ حتیم میں جا کر آپ دعائیں مانگے، مقام ابراہیم میں جب آپ نوافل پڑھتے ہیں، وہاں نماز میں پڑھتے ہیں، بعد میں بھی پڑھیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب تو وہاں بیٹھے ہوئے، اسی طرح صفا مروہ میں، تو جو مقامات ہیں حج کے مناسک میں سے، جہاں جہاں بھی آپ دعا مانگتے ہیں اس کی لذت ہی اور ہوتی ہے، اس کی قبولیت ہی اور ہوتی ہے۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ ایسی آنکھیں جن کو کبھی وضو نصیب نہیں ہوا وہ وہاں تو وہ آنکھیں بھی باوضو ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہر کسی کو عطا فرمائے، یہ کیفیات ہر کسی کو عطا فرمائے۔